جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور بانی تحریک انصاف جو بیش 9 ماہ سے جیل میں ہیں، ان کا آج بہرحال تاریخی طور پر ایک بڑا عدالت میں ہے کہ ان کا ویڈیو لنک سپریم کورٹ، یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان پہ یوں تو 100 سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں۔ کل ان کی ایک بڑے کیس میں ضمانت بھی ہوئی، اور بھی کیسز بھی ان کی سماعت جو ہوتی رہیں وہ اب تک اڈیالہ جیل میں ہوتی رہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف کو کہا گیا کہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے لیں گے۔ اس کے لیے عام طور پر ایک پرسیپشن یہ تھا کہ جب ویڈیو لنک کے ذریعے بانی تحریک انصاف کو لیا جائے گا تو ساتھ ہی وہ یقیناً جس طرح سپریم کورٹ دیگر کیسز کے بھٹو سے کیس سمیت سنتی ہے انہیں بھی لائیو دکھایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل ایک لائر نے ان کی توجہ دلائی تو انہوں نے کہا آپ بیٹھے رہیں، آپ کا اس میں عمل دخل نہ کریں۔ بہرحال جو سماعت بھی ہوئی اور اس کی جو اندر کارروائی تھی اس کی ایک تصویر نکل کر وائرل بھی ہوئی۔ خبروں میں یہ بھی آیا کہ بانی تحریک نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی رپورٹنگ ہوتی رہی کہ بانی تحریک جب جو سماعت تھی بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ایک ریمارکس پر کہ ہم آئندہ کب ملیں گے، تو جسٹس اطہر اللہ نے یہ کہا کہ جناب ہم وہ تو ابھی جیل میں ہی ہیں۔ اس پر بانی تحریک مسکرائے بھی، اور بلکہ ایک پوری عدالت میں کہا لگا، یعنی بانی تحریک تو جیل میں جب تک چاہیں آپ، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیس ان کا سن سکتے ہیں، انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے کرتے ہیں۔ آج کی کارروائی جو ہے بڑی دلچسپ اس اعتبار سے تھی کہ بانی تحریک کو جو پیش کیا گیا تو حکومت کے وکیل مخدوم علی خان ان کی جانب سے پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا انہوں نے منصور عثمان سے کہ کیا ویڈیو لنک قائم ہو گیا ہے چیف جسٹس نے، اور پھر نیب ترامیم کے کیس کے حوالے سے سماعت کی باقاعدہ آغاز ہوئی۔ یہ کیس تو کوئی 4 سال پرانا ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا رہا، اسی لیے آج چیف جسٹس کا جو مکالمہ ہوا لائر سے حکومت کے اس بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست زیر التوا ہے۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا، مخدوم علی خان نے کہا کہ میں نے چیک کیا تھا، درخواست اب بھی زیر التوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا نیب ترامیم کے خلاف کیس کی ریکارڈ منوالیں، چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ پھر بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کیا تھے، یہ سوال تھا جسٹس اطہر اللہ کا۔ اس پر وکیل مخدوم علی خان نے کہا اعتراض تھا، درخواست نے کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا، عدالت نے اسے خارج کر دیا تھا۔ عدالتی کارروائی لائیو نہیں ہو رہی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک وکیل نے اس دوران اٹھ کے کہا، اس پر انہوں نے کہا آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اطہر اللہ ایک چیف جسٹس کے بعد زیادہ تر اس مکالمے یا گفتگو میں شامل رہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نیب ترامیم کیس میں کیسے متاثرہ فریق ہو گئی ہے، قانون کے تحت صرف متاثرہ افراد ہی اپیل کر سکتے ہیں۔ پھر اس پر چیف جسٹس نے کہا جسے کیس میں فریق بنایا جائے اسے اپیل کے حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے، قانون درست نہیں ہے تو اسے کالعدم قرار دے دیں۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کیا کسی بل کو معطل کرنا پارلیمنٹ کی کارروائی کو معطل کرنا نہیں۔ پھر ایک اور بھی امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ جناب ہم جو ہے وہ فرق کیا پڑتا ہے، فوج ملٹری جو ہے پارلیمنٹ توڑے یا آئین توڑے۔ ایک یہ تمام کارروائیاں چلتی رہی، اور پھر اس کارروائی کو آئندہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ چلتے چلتے جسٹس اطہر اللہ نے بغیر نام لیے جو سینیٹر فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی تھی اس پر کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کیا آپ ہماری پگڑیاں فٹ بال کی طرح اچھالیں گے، پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکائیں گے۔ اس پہ اٹارنی جنرل یعنی حکومت کے نمائندے نے کہا
نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس پوری کارروائی کے دوران ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ جو کور کرتے ہیں قمبر زیدی موجود تھے۔ جی قمبر، خیال یہی تھا کہ جسے عام طور پر کارروائی لائیو دکھائی، یعنی جب ویڈیو لنک کے ذریعے دکھا رہی ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لائیو بھی دکھائی جائے گی، لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ بانی تحریک کی نہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے، نہ تصویر چھپ سکتی ہے، نہ اسکرین پہ آ سکتی ہے۔ تو آج جو آپ لوگ وہاں بیٹھے تھے، ایک تصویر بھی نکل کر ان کی وائرل ہوئی ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس دوران جو مکالمے ہوتے رہے کہ آپ بانی تحریک کو دیکھ رہے تھے، کہاں بیٹھے تھے، کس طرح بیٹھے تھے، کیا کپڑے پہنے تھے، موڈ کیا تھا، پریشر میں نظر آئے، پریشان نظر آئے یا ریلیکس نظر آئے، مسکراتے ہوئے نظر آئے؟ قمبر جی مجاہد صاحب بہت شکریہ۔ آج یہ اہم کیس کی سماعت تھی جس میں بانی پی ٹی آئی خود ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہوئے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں تھا کہ اگر جو ہے درخواست گزار خود اپیئر ہونا چاہے تو اس کے بھی انتظامات کیے جائے۔ پھر پچھلی پیشی پر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ویڈیو لنک والے معاملے کو آپ یقینی بنائیں۔ آج عمران خان صاحب جب پیش ہوئے ویڈیو لنک پہ موجود تھے اور چیف جسٹس نے سب سے پہلے آتے ہی یہ پوچھا کہ ویڈیو لنک اسٹیبلش کریں، اور عمران خان صاحب جیسے اسٹیبلش کیا گیا تو عمران خان صاحب سامنے بیٹھے تھے، لیکن آج یہ لائیو پروسیڈنگ نہیں دکھائی گئی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کی تمام پروسیڈنگز جو ہے لائیو ان کے یوٹیوب چینل پہ دکھائی جاتی ہیں۔ آج کی پروسیڈنگ نہیں دکھائی گئی ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ایک جو وکیل ہیں وہ اٹھے، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سماعت لائیو نہیں جاری، لیکن چیف جسٹس نے اس بات کا نوٹ کیا، نہ ہی جسٹس اطہر من اللہ نے کچھ کہا، اور یہ پروسیڈنگز لائیو نہیں گئی۔ البتہ جو ایک تصویر لیک ہونے کا معاملہ ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق ایک لا کلرک کی جانب سے یہ تصویر لیک کی گئی، اور اس تصویر کے بعد بڑی ہلچل مچ گئی کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو گئی تھی۔ اسی ٹائم سپریم کورٹ کی انتظامیہ آئی، پولیس آئی، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تفتیش کی، سی سی ٹی وی میں وہ چیزیں نکالی تو پتہ لگا آپ یہ بتائیں کہ آج یہ بھی خبر آئی کہ خاصی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے حامی موجود تھے، وکلا موجود تھے، میڈیا موجود تھے، تو کوئی محدود تھا؟ بالکل کاروائی کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی بھی۔ کہ عمران خان صاحب جو ہے عدالت ایکسپیکٹ مجاہد صاحب یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب عدالت میں دلائل دیں گے اور وہ باتیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے وکلا اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ان کی بڑی تعداد تھی، سینئر وکلا علی ظفر سمیت جو ہیں انتظار پنجوتا صاحب اور خواجہ حارث صاحب موجود تھے۔ اگر سیاسی رہنماؤں کی بات کریں تو علی محمد صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ جو ہے شبلی فراز صاحب ان کے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے یہ دیکھا اس پوری سماعت میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بڑے پر اطمینان نظر آئے، اور جیسے ہی وہ آئے تو وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں بیٹھ گئے۔ چونکہ مخدوم علی خان جو حکومتی وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے تھے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ صرف سننی تھی سماعت۔ بہت سارے لوگ جو عدالتی کارروائی نہیں جانتے کہ کس طرح سے ہوتی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب آتے ہی بولیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ جب تک مخدوم علی خان آرگیو کرتے رہیں گے، عمران خان چپ کر کے سنتے رہیں گے، لیکن ان کا باڈی پوسچر، ایک تو انہوں نے جو اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ان کی سلیوز فولڈ تھیں، بڑے پر اطمینان انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہی سٹائل وہ جو زیادہ تر بناتے ہیں اس سٹائل میں بیٹھے تھے، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا یہ بتائیے کیا یہ پہلے سے طے تھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ اگر بانی تحریک جو تھے وہ اگر بیچ میں بول پڑتے یا کوئی تقریر کرتے یا کوئی جس طرح کی ان کی عام طور پر روایت رہی ہے، عادت رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے یا چاہتے ہیں، کیونکہ غالباً یہ کارروائی عدالت نے کہا ہے ابھی چلے گی، عدالت بلایا جائے گا، تو ایک حکمت عملی کے طور پر بانی تحریک نے آج اس لیے کچھ نہیں بات کہی کہ یہ وہ چاہتے ہوں گے کہ آئندہ بھی یہ کارروائی ویڈیو لنک کی چلتی رہے، ایسے ہی ہے قمبر؟ دیکھیں مجاہد صاحب، ڈیکورم یہ ہوتا ہے کورٹ پروسیڈنگ کا کہ پہلے جو ہے وہ جس نے اپیل کی ہوتی ہے اس کا وکیل آرگیو کرتا ہے، اور جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے، چونکہ عمران خان صاحب اس اپیل میں جو وفاق کی جانب سے آئی ہے رسپونڈنٹ ہیں، تو انہوں نے پہلے حکومتی وکیل کے تمام دلائل سننے اور اس کے بعد پھر جواب دینا ہے۔
تو عمران خان صاحب چونکہ اس کورٹ کی کارروائی سے واقف تھے، اور کل ہمارے ذرائع کے مطابق خواجہ حارث صاحب نے عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں ریپرزینٹ کرتے رہے، انہوں نے کافی چیزیں عمران خان صاحب کو بتا دی تھی، تو لہٰذا عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، عدالت کی جانب سے بھی مخاطب نہیں کیا گیا، خود عمران خان صاحب نے بھی کوئی غالباً اگر کمبر یہ کوئی خواجہ حارث صاحب ہے جو حکومت اور شریف حکومت کے بھی وکیل رہے ہیں، غالباً نواز شریف صاحب کے بھی یہ اور شہباز شریف صاحب کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں خواجہ حارث صاحب؟ بالکل، یہ مشہور زمانہ جو ہیں وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، بڑے مقدمات میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں، ان کی جو قابلیت ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بھاری برکم وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے بڑا بہترین طریقے سے یہ کیس لڑا تھا، تبھی یہ کیس جیت گئے تھے، 2-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے، وفاق جو ہے اب اس کے خلاف آیا ہے، اور وفاق نے جو اپیل کی ہوئی ہے اس میں مخدوم علی خان جو کہ ایک اور بڑے پائے کے وکیل ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور مخدوم علی خان اس کیس میں ابھی دلائل دے رہے ہیں، تقریباً 1 دن مزید اور لگے گا، مخدوم علی خان کے دلائل جب مکمل ہو جائیں گے پھر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی باری تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے نا، ابھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے، تو کتنے ہم ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی 2-4 دن میں ہو جائے گا دن؟ مجاہد صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان اگلے ہفتے ملک سے باہر جا رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، تو تقریباً ان کا 14 سے 15 دن قیام ہے باہر کے ملک میں، تو لہٰذا بینچ کی اویلیبلٹی نہیں تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ جب بینچ کی اویلیبل ہوگا تو ہم بنائیں گے، اور اس دوران ایک بڑی عدالت میں کہہ کے بھی لگے جب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ یہ اس پہ تو آپ پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو رکھتی ہے، لیکن ذرا آپ یہ بتائیں کہ غالباً اوور آل خوشگوار ماحول میں ہی گفتگو ہوتی رہی، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے غالباً جب چیف جسٹس صاحب نے یہ معلوم کیا کہ وکلا سے کہ آئندہ تاریخ کب رکھیں، تو سنا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہی ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جب چاہے رکھ لیں، تو اس پر قہقہ لگا، تو کیا یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کچھ ذرا بتائیں، کیونکہ ہم تو اتنا نہیں دیکھ سکے تھے۔ یہ ایک وہ واحد موقع ہے جب عمران خان صاحب سمیت جو ہے ججز وہاں پہ موجود جو تھے، اور ساتھ میں عدالت میں وکلا کی بڑی تعداد موجود تھے، تمام لوگ ہنسے اور کہکا لگا کر ہنسے، وہ جسٹس اطہر من اللہ کے ان ریمارکس پر ہنسے جب چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام وکلا سے پوچھا کہ آپ لوگ دستیاب ہیں، ہم نے کیس آگے رکھنا ہے، تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 جو کہ عمران خان صاحب تھے، انہوں نے تو اڈیالہ جیل سے کہیں نہیں جانا، وہ دستیاب ہی ہوں گے، تو اس پر پوری عدالت میں جو ہے ججز بھی ہنسے، اور پھر ہم نے ویڈیو لنک پہ دیکھا کہ عمران خان صاحب منہ پر ہاتھ رکھ کے مسکرائے، اور اس کے بعد پھر ایک کہکا بھی لگایا، تو کمرہ عدالت میں تمام لوگ ہنستے تھے، اور اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے، لیکن آج غالباً جسٹس اطہر من اللہ جو بہت ہی بیلنس آدمی ہیں، ایک مرحلے پر غالباً سینیٹر فیصل واڈا کے ایک ریمارکس پر وہ بہت ہی برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پگڑیوں والی بات تھی ڈائریکٹ، کیونکہ سنا ہے سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ اگر بدماشی ہوگی تو ہم ڈبل بدماشی کریں گے، اور یعنی براہ راست جسٹس بابر سردار اور ججوں کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا غالباً۔ جی بالکل مجاہد صاحب، جو فیصل واڈا کی پریس کانفرنس ہے وہ گمان ہے کر کے انہوں نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ججز پر لگائے تھے، انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ شام کو ملاقاتیں کرتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی سے کیا وابستگی بھی ہے، تو اس قسم کے الزامات جب لگائے گئے، پھر جسٹس بابر ستار کے خلاف وہ جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں خط و خطابت چل رہی ہے، تو وہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج نوٹس لے لیا، بلکہ یہ کیس جو ہے کل سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کیس کی سماعت کریں گے، اس میں جسٹس نعیم اختر اور جسٹس عرفان سعادت شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے قمر زیدی، آپ نے بہت مناسب اور بیلنس انداز میں اور عدالت کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بانی تحریک کی پہلی بار سپریم کورٹ میں پیشی اور اس کی جو رپورٹنگ کی، اس سے علم ہمیں یہ باقاعدہ ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں کیا ماحول تھا۔ فیصل واڈا صاحب اور جو جن کو ہمارے جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ یعنی وہ لوگ جو چھپ کر حملے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ گورنر ٹیسوری صاحب پریس کانفرنس میں آ گئے، واڈا صاحب آ گئے، کچھ اور لوگ بھی آ گئے، اور یہ کیا ہو رہا ہے جس پر آج بہرحال سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مقتدر ادارے، ہماری پولیٹیکل پارٹیاں، ساری لڑائیاں اب عدالتوں میں، عدالتوں کے پر لڑ رہی ہیں۔ 6 ججوں نے تو کھل کر کہا ہی کہ ان پر پریشر تھا اداروں کا، ایجنسیوں کا۔ باروں نے اس پر بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور پھر نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک خاص طور پر بابر ستار صاحب کو ہمارے جو ہے پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گورنر صاحب آ گئے ٹیسوری صاحب، لیکن فیصل واڈا صاحب نے وہی زبان استعمال کری جو وہ استعمال یعنی ان کی بانی تحریک میں جب وہ تھے، یعنی تحریک انصاف میں جو قیادت، بہرحال اب اس وقت وہ جیلوں میں نہیں کہوں گا، اسی زبان و بیان سے آئے۔ میرے ساتھ محترم حسن رضا پاشا صاحب ہیں، بڑے سینئر لائر، پاکستان بار کونسل کے چیئرمین رہے۔ جی پاشا صاحب، ایک سابق ایم این اے، سینیٹر جو زبان بول رہے تھے، ماشاءاللہ آپ بھی عدالتوں میں رہے ہیں، عدالتوں باہر رہے ہیں، یہ زبان ٹھیک ہے جلسے جلوسوں میں اچھی لگتی ہے، لیکن باقاعدہ اسلام آباد میں بیٹھ کر انہوں نے آپ کے جج اور بڑے سینئر ججوں کے بارے میں، اور خاص طور ایک جج کے بارے میں کہیے، کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جلسے جلوسوں میں بھی یہ زبان مناسب نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ججز کو اور ملک کی اعلیٰ ترین ججز کو جس طریقے سے تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور جس انداز میں بات کی جا رہی ہے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ان کو جو آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لے کر ان کو طلب کیا ہے، یہ انتہائی مناسب ہے۔ اگر آج لیٹیچیوڈ دیتے ہیں تو کل نہ صرف ان کی زبان بلکہ اور ان کے ہم نوا بھی آ جانے ہیں۔ اور جس طرح ججز کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ارسپیکٹو آف دس تھنگ، کبھی ٹرولنگ جو ہے وہ کرتے رہے پی ٹی آئی کے دوست، اور کبھی ٹرولنگ اب جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنی اپریشیبل بات نہیں ہے۔ یہی تو آج 6 ججز صاحبان نے جو خط لکھ کے یہ کہا ہے کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر ہمارے معاملات کی سرویلنس کی جاتی ہے، اور ہمیں جو ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم کچھ فیصلوں پہ کریں۔ نو ڈاؤٹ کہ اس خط میں 3 انسٹانس لکھے گئے، لیکن ڈائریکٹلی کسی کا نام نہیں دیا گیا۔ یقیناً انکوائری اسی وجہ سے ہوگی جو لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے معاملہ 184(3) کے تحت، تو وہ جب کمیشن بنائے گا تو کمیشن کے روبرو نہیں، میں پاشا صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مثلا یہ تو اثر نوٹس تو لے لیا، اور آپ نے اور ہم نے بڑے کیسز دیکھے سیاستدانوں کا، لیکن ججوں کے حوالے سے یہ کہنا کہ پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے اور بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کریں گے، میں نے کہا جہاں سے انہوں نے سیاست سیکھی ہے، جو زبان انہوں نے بیان کر رہے ہیں، یہ اگر سیاستدانوں میں کرتے، لیکن محترم مودی جی اس میں تو میرے خیال میں سوری ٹو سے آپ بھی میں نے کہا پائے کے وکیل ہیں، یہ تو کنٹم آف کورٹ کیا، یہ تو ایک بات ضرور کروں گا، ہم بھی زندہ ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور یہ ضرور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ غیر مشروط معافی کی طرف جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہو گئی ہے کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو غیر مشروط معافی والی بات کر کے، اور ان کو جس طریقے سے ان کو پھر موقع دیا گیا کہ دوبارہ الیکشن پروسیس میں آئیں، لیکن ڈسکریمنیشن یہ کی گئی کہ یسر رضا گیلانی کو تو 5 سال انتظار کرنا پڑا، لیکن سپریم کورٹ کے ہی ایک بینچ نے ان کو اس طرح 5 سال انتظار میں نہیں رکھا اور ان کو جانے دیا۔ ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا اور یہ سبق ملنے چاہیے تھے۔ ان کو دیکھیں نا، آپ اگر آپ 62 63 کے تحت نائل کر رہے ہیں تو پھر ان کو نائلی کی وہی ہونی چاہیے تھی سزا جس طریقے سے باقیوں کو کی گئی ہے۔ ان کو تو آپ نے لیٹیچیوڈ دے دیا کہ یہ دوبارہ الیکشن لڑ کے آ گیا، اور جس طرح لڑ کے آئے آپ کو پتہ چلے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن جو لینگویج ہے اور جس انداز میں یہ، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ایک ٹی وی شو میں یہ بوٹ لے کر آ گئے اور کاؤنٹر پہ آ کے رکھ دیا، جی میز پہ رکھ دیا۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، آپ اور اس کا میں ویسے یہ بھی ایک بات ہے پاشا صاحب، میں بھی آپ کو علم ہے کہ ایک طویل عرصے سے شو میں آ رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار وہ اینکر ہے۔ کبھی مجھے کئی بار یاد ہے کہ مریم بی بی کے بارے میں خاتون اب ان کی پارٹی میں چلی گئی، عورت کے کہنے، میں نے کہا آپ کو میں فون بند کر دوں گا،
میں آپ کو یاد نہیں دوں گا کہ آپ میرے پروگرام میں یہ زبان استعمال کریں. تو ایک یہ بھی بات ہے کہ ایک میڈیا نے بھی ان لوگوں کو یہ اسپیس دیا ہوا ہے, اور یہ میرے خیال میں یہ تقریر تو جانی نہیں تھی. آج جب عمران خان صاحب کی جو ویڈیو لنک ہے آپ اس اسکرین پہ نہیں جانے دیتے, تو آپ یہ لینگویج اگر آپ اسکرین پہ جانے دیں گے تو کل دوسرے آ کے ان کے بارے میں دوسری زبان استعمال کریں گے, پھر سوشل میڈیا پہ آپ پھر اعتراض کریں گے کہ جی اس طرح کیوں جواب دے رہا ہے. جی ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی روزانہ 5 سے 6 چینلز میں تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں, اور جس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طریقے سے برداشت کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. بہرحال ریسپیکٹیبل سٹیزن ہی ہم گردان دیتے ہیں. نہیں, میں تو ایز اے میڈیا پرسن یہ کہوں گا کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی کسی بھی طرح آئے اور بات کر کے چلا جائے. بھائی وہ اپنے گھر پہ کرے, اپنے لوگوں کو بلائے, یہ بھی تو ہے نا. سوری ٹو سے, میں تو کہتا ہوں میڈیا کا ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے, ایک وابستگی کی حیثیت سے, کہ ہمارا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ ان لوگوں کو ہم اس طرح سنتے ہیں اور ان جیسے یہ بھوٹ لے کے آ جاتے ہیں یا جو کچھ ہوا. اور آج جس طریقے سے کل کی ان کی پریس کانفرنس ہے, واقعی دل بہت خفا ہوا. ریلوی صاحب یقین کر لیں, اچھا نہیں لگا, ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ کہ ایک اس اسٹیچر کا بندہ جس کو سینٹ آف پاکستان کا ممبر ہے, اور اس انداز میں ججز کو للکار رہا ہے, ایک معزز جج کو للکار رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ دکھ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے آپ کو قومی اسمبلی سے نکال دیا گیا, تو پھر ثابت تو کریں کہ یہ ڈیول نیشنل ہے. کون سے قانون میں لکھا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ نیشنل ہو گیا ہے؟ وہ اس کو تو 6 مہینے کے بعد لازمی امریکہ میں چکر لگانا پڑتا ہے, اور گرین کارڈ ہولڈر کبھی بھی. لیکن سوری پاشا صاحب, مجھے اس بات پر بھی شکایت ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے آپ کی جو باریں اور کورٹوں جو ہیں, چاہے چھوٹی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, ان کی جانب سے بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا شاید. ریلوی صاحب, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے مختلف معاملات میں ایسی ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. لاہور اور پنجاب میں آپ دیکھ لیں, وکلاء ہڑتال پہ ہیں مسلسل. جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, وہاں پہ گرما گرمی ہے لاہور میں بہت زیادہ. پھر آپ اگر ادھر رہیں تو ادھر روزانہ کی بیسس پہ جس طرح کیسز کی جو سماعت ہو رہی ہے, امپورٹنٹ کیس کوئی نہ کوئی لگا ہے اور تمام نظریں ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفیشنسی کسی حد تک ایسا تو نہیں باشا صاحب, ایک قرارداد تو آ سکتی تھی نا. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, ایک قرارداد ایک وہ تو آنا تھا, اور اول تو انہیں فریق بننا چاہیے اس کیس میں اسوس نوٹس کے, کیونکہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. معمولی بات بالکل نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اس طرح کی للکار نہیں ہونی چاہیے, ججز کو اس طرح نہیں للکارنا چاہیے. اور بابر ستار صاحب, کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اپ رائٹ جج ہیں, آنیسٹ ہیں, ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی کوسچن مارک نہیں ہے. اگر آپ صرف اس بات پہ ان کی ٹرولنگ کریں کہ ہی از گرین کارڈ ہولڈر اور وہ ڈیول نیشنلٹی کی تعریف ہے, بھائی آپ کے نزدیک وہ گرین, آپ نے اچھا کیا تھا, ایک خط لکھ دیا, اس کا جواب رجسٹرار نے دے دیا. رجسٹرار نے جواب دے دیا, اور فوری طور پہ بٹن دبا کے تو کلک کے جواب نہیں آتا نا. ایک جواب تیار کرنا پڑتا ہے, سارے ڈاکومنٹس دیکھنے پڑتے ہیں, ریکارڈ کی چھان بین کرنی پڑتی ہے, اور رجسٹرار نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک جواب لکھنا ہے کہ کل اسی کی بیسس پہ مقدمات عدالت میں جاننے ہیں. اور اس کی بڑی رجسٹرار کی اسٹیٹمنٹ کی یا اس کی تحریر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ میں نے آج لکھا اور کل اس کا جواب آ جائے, نہیں. بالکل سوچ سمجھ کے رجسٹرار جو ہوتے ہیں وہ سیشن جج لیول کی شخصیت ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے کہ کوئی بچوں جیسی بات تو نہیں ہے نا. بڑا سوچ سمجھ کے اور سیریس ہو کے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. جواب ان کا آ گیا, انہوں نے اس وقت چیف جسٹس سے بھی رابطہ قائم کیا, ان کی بھی رسپانس آ گیا کہ یس ایٹ دا ٹائم آف ایلیگیشن بابر ستار نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو ہے گرین کارڈ ہولڈر ہیں, تو بات ختم ہو گئی. اس میں کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے مزید آگے جانا ہے, عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, آپ وہاں پٹیشن فائل کریں, اور آپ کا حق ہے کہ آپ کریں, بالکل یہ حق کوئی روکتا نہیں. محترم پاشا صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے رد عمل کا کیا, اور یقیناً میں اب کیا کہوں کہ پاشا صاحب نے بہت تفصیل سے اس بارے میں کہہ ہی دیا ہے. لیکن ایک اور بڑا, ایک ایسے وقت میں جب کہ IMF کا وفد یہاں آیا ہوا ہے, بجٹ کے اوپر جو ڈکٹیشن ہمارے اکنامک کے مینیجرز کہہ لیں یا بابو ہیں انہیں دی جا رہی ہیں,
اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف سے ہم $7 ارب یا $6 ارب مانگ رہے ہیں، یہ بھی خبر آ چکی ہے جناب کہ جناب کس طریقے سے $12.50 کروڑ جو ہے وہ ہمارے موجود ہیں۔ ابھی ایک اور بڑی مشہور زمانہ جو پولیس والے ہیں جو انکاؤنٹر کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے ہیں، ہم انگریزی اخبار ڈان نے بڑے تفصیل سے دیا ہے کہ ان کی فیملی کی بھی جو ہے جائیدادیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، ریٹائرڈ کرنل کا، بلکہ جو کڈنی بیچتے تھے۔ ابھی تو صحیح کہا تھا شبر زیدی نے کہ 20 اوور کا میچ ہے، ابھی 1 اوور آیا ہے، 19 اوورز کا اور انتظار کریں۔ غالباً آج جو خبر چھپی ہے وہ دوسرا اوور ہی سمجھا جائے گا، جس میں تفصیل سے میں نے کہا نا مشہور زمانہ انکاؤنٹر کے بارے میں کہ جن کی تنخواہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپے ہے اور دیکھیے کتنے کروڑوں کی جائیداد بنا دی۔ اس پر کوئی گفتگو بھی ہمارے بیورو کے رکن نے کی تھی، تو انہوں نے کیونکہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کچھ وضاحتیں دے رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ کی جانب، اکانومی پر گفتگو کرنے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ادھر عدالتوں کے ہنگام ہم یہ بھول ہی گئے کہ معیشت کا کیا حال ہے۔ آئی ایم ایف کا وقت بیٹھا ہوا ہے، جون کا بجٹ آنے والا ہے، 8-7 ارب ڈالر کے لیے بقول خود ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے شہباز شریف صاحب کے ناک رگڑوائی جا رہی ہے ہمارے اقتصادی مینیجر سے۔ اور ایک ایسے وقت میں یہ جو خبر بڑی آئی، بریک ہوئی کہ 10.5 ارب ڈالر جو ہے دبئی یعنی جنت بنا ہوا ہے لوٹی ہوئی رقم، کالے دھنوں کے، منی لانڈرنگ کے پیسوں کا، اور آپ ایک ایک کر کے آج صفائی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بیگ صاحب 22 جائیدادیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب میں نے ڈکلیئر کی ہیں۔ بھائی ڈکلیئر کیے تو پاکستان میں لاؤ نا، یہ جو یہاں 40% غربت ہے، لوگ جو ہے مہنگائی سے بے حال ہیں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن دبئی لیگ نے بھی ایکسپوز کیا ہے پاکستان کی اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی۔ لیکن گفتگو کریں گے، میں نے کہا نا آئی ایم ایف سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ماہر معیشت۔ شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب چلے آگے بعد میں کروں گا، لیکن یہ جو آپ کے زمانے میں اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کیا کرتا تھا شاہ صاحب؟ ریلوی صاحب اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ ہماری بڑی یونیک سچویشن ہے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس سال آپ کو تقریباً 26 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، پورا کرنا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں اس کو پورا کرنے کے ادر دین کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے اور اس کے تحت پھر کچھ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ کو کچھ پیسہ مل جائے۔ سو یہ حالات کسی اور کے اتنے گمبھیر کبھی نہیں ہوئے جتنے اس وقت پاکستان کے ہیں۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ پھر یہ آتا ہے کہ آئی ایم ایف بیسکلی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات جو ہیں وہ آپ نے اپنے ریونیوز سے پورے کرنے ہیں، اور اس میں صرف آپ انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ آپ ریونیو کے علاوہ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی وہ ایک پرائمری سرپلس کی بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیوز جو ہیں آپ کے اخراجات سے تھوڑے سے زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ اس میں سے کچھ اگر بچ جائے پیسہ تو وہ پھر آپ سود کی ادائیگی کے لیے دے سکیں۔ تو یہ تو حالت۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے کہ آئی ایم ایف یہ نہیں پوچھے گا جب یہاں بیٹھا ہے، ماشاءاللہ یقیناً اس غیر سیاسی ہوتے ہیں، کہ آپ ہم سے تو 5-6 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں، اور ابھی خبر آئی ہے انہوں نے بھی پڑھی ہوگی 12.5 ارب ڈالر، خیر اس کو بھی میں اونٹ کے منہ میں زیرہ کہتا ہوں، وہ تو آپ کے وہاں ہیں،
اور صرف زیادہ اور برطانیہ امریکہ میں اربوں ڈالر ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ رقوم واپس لے آئیے، کیوں ہم سے کشکول اس طرح پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی تھنک یہ وقت بھی آ جائے گا جب وہ یہ یہاں تک بھی جائیں گے، کیونکہ آلریڈی وہ آپ کو یہ تو ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ریونیوز بڑھائیں، اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، اور ہم اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 17 سے 18 کھرب کا یہ بجٹ ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ 20 کھرب سے اوپر جائے گا۔ جیسے ہماری ہسٹری ہے، کیونکہ ہم کٹوتی کرنے میں بلیو نہیں کرتے، ہم حکومت کو چھوٹا کرنے میں بلیو نہیں کرتے۔ سو یہ چیزیں آئی ایم ایف ڈیفینیٹلی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے آپے میں رہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے سیاسی حالات بھی ٹھیک کریں، امن لے کے آئیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بھی تو ہے کہ ڈاکٹر صاحب حکومت کی طرف سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور کچھ اکنامک آپ کے مینیجر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے، مہنگائی جو 35% یا 36% تھی، کہتے ہیں جی 20-21% پہ آ گئی ہے۔ بجلی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، آج شاید میں نے دیکھا کچھ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کی ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی، ایسی کوئی صورتحال سے ہم نکل آئے ہیں۔ شاہ صاحب یہ آئی تھنک یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں۔ ہم ڈیفالٹ سے اس وقت نکلیں گے جب ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اس وقت تو ہمیں ان کی ٹوٹل سپورٹ چاہیے۔ سو آئی تھنک کہ یہ خوش فہمی ہے کہ ہم نکل گئے ہیں، ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم شاید نکل سکیں۔ شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا کہا کہ ابھی بھی ہم ایسا نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں، اور ہم ڈیفالٹ سے اس وقت نکلیں گے۔ وہ وجہ طور پر درست کہہ رہے تھے کہ یو اے ای سے $1 ارب اور سعودی عرب سے $2 ارب، اور باقی ہم آئی ایم ایف کے سامنے تو بقول خود ہمارے پرائم منسٹر کے ناکارروائی جا رہی ہے۔ پہلے کے $3 بلین جس طرح انہوں نے دیے، اب شاید 7 یا 8 ارب ڈالر وہ بھی بانٹ کر دیا جائے گا۔ تو جون کا بجٹ سامنے ہے، دیکھیں کس طریقے یہ بجٹ بنتا ہے۔ ایک حد تک تھوڑا سا امپروومنٹ فارن ریزرو میں ہوئی ہے، 5 سے غالباً 7 اور 8 اور 9 ارب ڈالر ہوئے، لیکن خود ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اس سال ہمیں کوئی 26 ارب ڈالر کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔